یاد عہد رفتہ میری خاک کو یکسیر ہے، یاد عہد رفتہ میری خاک کو یکسیر ہے، میرا ماضی میرے استقبال کی تفسیر ہے۔ یہ سرائی صاحب کی شہادت ہمارے لیے ایک عظیم سبق ہے۔ وہ ایک ایسی شخصیت، ایک ایسی ذات ہے جس کی زندگی میں اس تحریک کے لیے ایک نمونہ ہے۔ استقامت، صبر، برداشت اور اطمینان قلب، یہ وہ صفات ہیں جن سے ان کی زندگی عبارت تھی۔ اور اسی لیے جس وقت ہم ان کی یاد آج مناتے ہیں تو مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم دیکھیں کہ ہماری تحریک جو ہے وہ کس مقام پر ہے۔ صرف یاد منانا ہی نہیں ہے، آج ہم صرف سالانہ اور اس کی حیثیت نہ دیں، صرف یاد نہ منائیں، بلکہ اس زندگی کو جو قربانیوں سے عبارت ہے اس کو اپلائی کر لیں حالات پر۔ جب تک نہ ہم کسی شخصیت، کسی عظیم شہید کی زندگی کو اور اس کی جدوجہد کو اپلائی نہ کر لیں حالات، سیاسی حالات پر، ہر دور کے حالات پر، تب تک ہم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اصل میں ہمارا نصب العین اور مقصد جو ہے وہ عظیم ہے، اور اس کے لیے صحرائی صاحب جیسی شہادتیں اور ان کی زندگی اور جدوجہد رہنمائی فراہم کرتی ہے۔ بدقسمتی یہ ہے کہ ہم اس خطے زمین پر سب سے زیادہ بد نصیب قوم ہیں۔ بعض اوقات اپنی زندگی، اپنی قوم اور اس کے اٹھنے بیٹھنے، سیاست کے ڈھنگ پر رونا آتا ہے اور کبھی ہنسنا بھی آتا ہے۔ یہ ایک ایسی کہانی ہے کہ اب جس کو ایک صدی ہو رہی ہے، ایک صدی ہونے قریب ہے کہ ہم ایک صدی عبور کر لیں، اللہ کرے کہ اس صدی سے پہلے ہی آزادی کا سورج طلوع ہو۔ لیکن ہمیں کامیابی کے لیے ایسی صورتحال کو اپلائی کرنا چاہیے، ماضی کو مستقبل کے لیے ایک راہ عمل بنانا چاہیے۔ بدقسمتی سے کشمیر کے لیے بہت سارے مواقع آ گئے آزادی کے، لیکن ہم اس کو اپلیکیشن ہماری نہیں تھی، ہم اپلائی نہیں کر سکے۔ یا تو عوام کا جوش و خروش جو تھا وہ لامحدود تھا، اور اس جوش و خروش میں لیڈرشپ بھی بہہ جاتی تھی، یا لیڈرشپ میں وہ ایسا یہ گرفت نہیں تھی حالات پر کہ وہ اس کے مطابق فیصلہ کر لیتے، جس کی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں کہ ہم مسلسل، پہلے تو ہم وہاں مقبوضہ کشمیر سے
جب موقع ملتا تھا، وہاں تو موقع نہیں ملتا تھا اس طرح اسمبل ہونے کا، وہاں اپنی پنجہ آزمائی کرتے تھے۔ لیکن بعد میں اب ہم لگ بھگ ہر سال کسی نہ کسی شہید کا دن کسی نہ کسی حال میں مناتے ضرور ہیں، یا کسی سڑک پر یا کسی کوچے میں کوئی مظاہرہ کرتے ہیں، ڈیمانسٹریشن کرتے ہیں۔ طویل عرصہ ہو گیا، دن گزرتے جا رہے ہیں، اور اس پر ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے۔ یہ نہیں، ہمیں نہیں کہنا ہے کہ اب قیامت آئے گی، قیامت کے دن فیصلہ ہوگا، وہ تو ہر ایک کے اعمال کا ہوگا فیصلہ، اپنے اعمال کا سب کو جواب دینا ہوگا اللہ کے حضور، بادشاہوں کو ایک لحاظ سے، عوام کو دوسرے لحاظ سے، ہر ایک کو گناہ اور ثواب، گناہ گار یا ثوابگار اسے ہونا۔ لیکن آپ دیکھیں کہ کتنی چینجز واقع ہو رہی ہیں۔ ہم سمجھتے تھے کہ بس چند برس یہ جو ہیں مودی راج کے، یہ ختم ہو جائیں گی، ہندوستان میں ریئیکشن ہو جائے گی، اور اگلا الیکشن جو ہوگا وہ اسے ختم کر دے گا۔ لیکن جس قدر زیادہ مسلمانوں پر ظلم و کیفیت کی لہر چلائی گئی، اس قدر زیادہ اس فسطائی نظام کو کامیابی ملنے لگی، مستحکم ہو گیا ہندوستان میں۔ اور یہی نہیں، کشمیر میں بھی اس کی فسطائیت بہت گہرائی میں چلی گئی ہے۔ اب دیکھتے کہ ہر الیکشن میں ہر دیکھتے تھے کہ اب اس الیکشن میں یہ ٹوٹ جائے گی، پھر ہوگا۔ پہلے تو کہا جاتا تھا، ایک بار کہا گیا کہ اللہ کرے کہ بی جے پی برسر اقتدار آئے اور مودی آ جائے حکمران تاکہ کشمیر کا فیصلہ ہو۔ یہ دعا بھی کی گئی، پاکستان میں کہا گیا کہ مودی آ جائے تو اس کے ذریعے کشمیر کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ لیکن اب یہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ آپ نے ویسٹ بنگال کا نام سنا ہے؟ ویسٹ بنگال، مغربی بنگال، جو ایک زمانے میں متحدہ بنگال تھا، اور اس کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا 1947 سے پہلے کہ اگر ہندوستان میں کوئی خود مختار مسلم ریاست قائم ہو جائے گی انگریزوں کے چلے جانے کے بعد، وہ بنگال ہوگا۔ بنگال ایک اور مسلم، پاکستان کے علاوہ اگر پاکستان مشرق مغرب میں ہوگا تو ادھر اس طرف بنگال ہوگا۔ لیکن جس طرح انگریزوں نے ہر جگہ یہ فراڈ سے کام لیا، اسی طرح اس وقت بھی لیا گیا اور بنگال یہ ہندوستان میں رہا، حالانکہ مسلمانوں کی اچھی خاصی تعداد تھی۔ بہرحال اب دیکھیں کہ بنگال ایک ایسی ریاست تھی ہندوستان میں جس کے بارے میں یہ تھا کہ یہاں بی جے پی جیسی فسطائی ذہنیت کبھی برسر اقتدار نہیں آ سکتی ہے، اور نہ آئی تھی، اور وہاں مسلمان قدر محفوظ تھے۔ اور اب ارادہ یہ تھا کہ بابری مسجد وہاں تعمیر کی جائے گی، کیونکہ بابری مسجد کے لیے وہاں تمام مواد جمع ہو گیا تھا۔ لیکن یوگی نے خبردار کیا تھا کہ ہم بابری مسجد کو ہندوستان کے کسی زمین پر قائم نہیں ہونے دیں گے دوبارہ، یوگی یو پی کے وزیر اعلیٰ نے۔ اور آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ پہلے تو 90 لاکھ مسلم ووٹروں کو
خارج کر دیا گیا اور ان سے کہا گیا کہ آپ رجسٹری میں آپ ہیں ہی نہیں بلکہ آپ بنگلہ دیشی باشندے ہیں۔ 90 لاکھ پری پول ریگنگ اور پوسٹ پول ریگنگ ہو گئی، اور خلاف یعنی توقعات کے خلاف پہلی بار بی جے پی مغربی بنگال میں اکثریت سے یہ اسمبلی بہت بڑی اسمبلی ہے، اگر لارجسٹ نہیں یو پی سب سے پہلے ہے، پہلا نمبر یو پی کا ہے ہندوستان میں جہاں 400 سیٹیں ہیں، اور یہاں پر مغربی بنگال میں 294 294 سیٹس، اور یہاں پر اب بی جے پی نے یہ کامیابی حاصل کی، فتح حاصل کی۔ تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جموں و کشمیر پر اس کے اثرات کیا ہو سکتے ہیں۔ جموں و کشمیر میں کس طرح لہریں چل رہی ہیں، اور کس طرح وہاں بھی اگر مغربی بنگال میں وہ برداشت نہیں کر سکتے ہیں تو مسلمانوں کی اکثریت کو مقبوضہ کشمیر میں وہ کیسے برداشت کر لیں گے۔ آلریڈی ایسی صورتحال چل رہی کہ جموں و کشمیر کی اکثریت کو، مسلم اکثریت کو چینج انٹو ڈیموگرافک چینج کے ذریعے سے اس کو مائنارٹی میں تبدیل کر دیا جائے۔ یہ خوفناک صورتحال جو آگے بڑھ رہی ہے، ہم کہیں گے کہ نہیں ابھی نہیں ہے، لیکن ایک ایک سال ایک ایک دن گزرتا جا رہا ہے۔ لہذا ہمیں دیکھنا ہے کہ دنیا میں جو تبدیلیاں آ رہی ہیں بڑی تیزی سے آ رہی ہیں، ساری دنیا اپنے اپنے مفادات کے لیے دیکھ رہی ہے، ہر جگہ اپنے اپنے مفادات کے لیے لوگ جنگیں لڑ رہے ہیں، اس میں کشمیر کا کہیں ذکر نہیں ہو رہا ہے کہیں۔ ہمیں چاہیے، پاکستان کا مفاد اسی میں ہے اور جموں کشمیر کا مفاد اسی میں ہے کہ ان حالات میں جموں و کشمیر کے بارے میں سوچا جائے اور دیکھا جائے کہ اس صورتحال میں کہاں اور کون سی وہ ونڈو نکل سکتی ہے، ونڈو آف اپرچونٹی جس کو ہم کہہ سکتے ہیں، جس کے ذریعے سے کشمیر کے مسئلے کا کوئی حل نکالا جائے۔ شہادتیں اپنی جگہ مسلم ہیں، شہادتیں آج بھی جاری ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ وہاں صرف یہی نہیں آبادی تبدیل کی، بلکہ روزانہ کوئی نہ کوئی شہید کیا جائے، کوئی نہ کوئی فورسبلی ڈس اپیئر کیا جاتا ہے، کوئی نہ کوئی کشمیری دہلی، کلکتہ، کسی جگہ بھی ہندوستان میں یہ غائب کیا جاتا ہے، اور جتنے بھی کشمیری نظر بند ہیں ہندوستان کی جیلوں میں ان کو عمر قید سزائیں دی گئی ہیں، اور ان کے بارے میں سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ عمر قید کا مطلب یہ ہے، لائف امپریزنمنٹ کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس وقت ہے ٹل ڈیتھ۔ تو یہ صورتحال ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم ایسی تمام چیزوں کو ہم ان شہیدوں کی یاد ہم بہترین طریقے تک اسی طرح منا سکتے ہیں جب ہم اس بات پر زور دیں اپنی مجالس میں، اپنی تقاریر میں، کیونکہ اصل مسئلہ جو ہے ہمارا کشمیر کا اصل مسئلہ جو کشمیریوں کا ہے وہ کشمیر کی آزادی کا مسئلہ ہے۔ یہاں بیٹھ کر، پاکستان میں بیٹھ کر، پاکستان کے کسی خطے میں، پاکستان کی کسی مجلس میں بیٹھ کر ہمارا اصل مسئلہ ہے، اصل جو ہے یعنی جس پر ہمیں مرکوز کرنی چاہیے اپنی توجہ، وہ ہے کشمیر کی آزادی کا مسئلہ۔ اس کے لیے ہم دیکھنا ہے کہ ونڈو آف اپرچونٹی ہم پیدا کریں، اور کہاں سے پیدا ہوتی ہے، کس طرح اس سلسلے میں پاکستان اور کشمیر کی قیادت کو مل جل کر کام کر کے یہ راستہ نکالنا ہوگا۔ ما علینا الا البلاغ۔